اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 46 کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ النساء کی آیہ نمبر 45 کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو جو اوتو جنہیں دی گئی الکتاب کتاب، اوتو فعل ماضی ہے لیکن فعل ماضی مجہول ہے۔ اوتو دی گئی الکتاب کتاب، آمنو ایمان لاؤ، مطلب یہ ہے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو۔ اب یہاں پہ سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، سارے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کتاب آپ کو دی گئی ہے آپ نے اس پر ایمان لانا ہے۔ بما، اس پر جو نزلنا نازل کیا، نون الفنا ہم نے، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو مع ساتھ ہے، کم تمہارے، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا، مصدقاً لما معکم مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے جو بھی تمہارے پاس ہے یا جو بھی تمہارے ساتھ ہے، من قبل اس سے پہلے، ان یہ کہ نتمسا ہم بگاڑ دیں، ہم مٹا دیں، وجوہن چہروں کو، فاپس نردہا نون الف نا نون کا ترجمہ ہم، فنردہا پس ہم پھیر دیں گے ہا اسے، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں پر، او یا نلعنہم لعنت کریں ہم ان پر، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت اصحاب سبت والوں پر۔ سبت کہتے ہیں ہفتے کو عربی زبان میں۔ وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولاً ہو کے رہنے والا۔ اصحاب سبت کے بارے میں ہم نے سورۃ البقرہ کی جو قرآن مجید میں پہلی سورۃ مبارکہ ہے، سورۃ البقرہ، جو کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ آ رہی ہے، اس میں سورۃ البقرہ میں ہم نے اصحاب سبت والوں کا قصہ مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہے، اور اس کے علاوہ جب ہم نے عجائب القرآن کی مکمل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو اس میں بھی آپ کو اصحاب سبت والوں کا قصہ تفصیل کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ کو وہ قصہ نہیں ملا تو آپ ہماری پلے لسٹ جا کے چیک کر سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ قصہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو ہم ترجمہ دوبارہ دہرا لیتے ہیں اور دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے ان تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کی، مصدقاً وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما معکم جو بھی تمہارے ساتھ ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نتمسا یہ کہ ہم بگاڑ دیں، وجوہن چہروں کو، فنردہا پس ہم لوٹا دیں، علی ادبارہا پیٹھوں کے بل یا پیٹھوں پر، او نلعنہم یا ہم لعنت کریں ان پر، کما لعنا جیسا کہ لعنت کی ہے، کما لعنا جیسا کہ لعنت کی ہے ہم نے اصحاب السبت اصحاب سبت والوں پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے اصحاب سبت والوں پر لعنت کی ہے، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا جو امر ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اب آپ توجہ کریں تو اس آیت مبارکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب قرآن مجید کی تصدیق کریں، کیونکہ قرآن مجید توحید، رسالت اور تمام احکامات جو کہ پہلی شریعتوں کے تھے، جو نقوش یا نقش مٹا دیے گئے ہیں، یعنی آنکھوں اور ناک کی بناوٹ، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ ابھار کر، دھنسا کر چہرے کو بالکل جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیں گے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چہرے کو بالکل جو ہے وہ پیچھے کی جانب علی ادبارہا لگا دیں گے۔ اس میں یہ بھی اختلاف کیا جا رہا ہے کہ یہ جو سزا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سزا کا ذکر کیا ہے وہ دنیا میں ملنے والی ہے یا آخرت میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سوریہ، کعب بن الاسد اور دیگر علماء یہود سے فرمایا، اے یہود اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، بخدا تم کو یقین ہے کہ میں جس دین کی دعوت لے کر آیا ہوں وہ حق پر ہے۔ انہوں نے کہا، اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس دین کو مانتے ہی نہیں، نہ ہی جانتے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا اور کفر پر اصرار کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے رد میں یہ آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ کہا کہ جیسا کہ ہم نے اصحاب سبت والے لوگوں پر لعنت کی ہی ہم تمہارے اوپر بھی ایسی لعنت کر سکتی ہیں اگر تم نے وہ کام نہیں کیا کہ جس کے کام کرنے کا تمہیں کتاب پر ایمان لانے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ اصحاب سبت ایک بستی والے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی صورتوں کو مسخ کر کے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنا بہت ہی بڑا گناہ عظیم ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جو بھی سزا ہوتی ہے یا جو بھی اجر ہوتا ہے دونوں کو ساتھ ملا کے بیان کرتے ہیں تاکہ انسان کو صحیح کام کرنے پر اجر اور برے کام کرنے پر اس کا جو وبال ہے وہ بتا دیا جائے اور وہ مل جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ اور مختصر تشریح ہم نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے وہ آپ کو ضرور سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے کو خصوص بالخصوص میں اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں، اور رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام مجید کے ثواب کے صدقے میرے والدین کی مغفرت و بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔